السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان، ماہ نزول قرآن۔ روزے بھی رکھیے اور اپنی زبانوں کو تلاوت سے، اپنے کانوں کو سماعت سے اور اپنے دل کو قرآن پاک کے مفاہیم اور مطالب اور ان میں غور و فکر کرنے سے معطر اور منور بھی کیجیے۔ وہ خوش نصیب انسان جو بندے کے نام اللہ کے پیغام اور اس کے کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہر روز تلاوت کیے جانے والے ایک پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ اس سلسلے کے چوتھے پارے کا خلاصہ ہے۔ کیا عجب کہ یہ خلاصہ ہی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک کے مطالعہ پر آمادہ کر دے۔ قرآن پاک کا چوتھا پارہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے پہلا حصہ سورہ آل عمران کی بقیہ 109 آیات پر مشتمل ہے، جبکہ دوسرا حصہ سورہ نساء کی ابتدائی 23 آیات پر مشتمل ہے۔ اگر ہم پہلے حصے کی بات کریں، سورہ آل عمران کی 109 آیات میں 5 چیزیں خصوصیت کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں۔ ان میں سے پہلی، خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کے فضائل کو ذکر کیا گیا ہے، اور دوسری، اس میں باہمی اتفاق و اتحاد اور جوڑ کو قائم کرنے کے احکام موجود ہیں۔ تیسرے نمبر پر 3 غزوات کا تذکرہ اس میں ملتا ہے، اور چوتھے نمبر پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور لاسٹ پر 4 احکام کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ہم چوتھے پارے کی پہلی آیت کو ڈسکس کریں تو اس میں فرمایا گیا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے کہ جب تک اپنی پسندیدہ ترین چیز کو راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ اس پر صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل جو ہے وہ قابل تقلید ہے۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیرہا نامی اپنا باغ بہت زیادہ پسند تھا۔ اس آیت کے نزول کے بعد انہوں نے اپنے اس باغ کو راہ خدا میں صدقہ کر دیا۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز زندگی کو اگر دیکھیں تو وہ اپنی زندگی میں شکر کی بوریاں خرید کر تقسیم کیا کرتے تھے۔ تو جب ان سے کہا گیا کہ ان کی قیمت کیوں نہیں صدقہ کر دیتے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے شکر بہت محبوب و مرغوب ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں وہی چیز خرچ کروں جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اگر ہم چوتھے پارے کی ابتدائی آیات میں موجود خانہ کعبہ کے فضائل پر گفتگو کریں تو اس کی کافی ساری فضیلتیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ کہ یہ امن والا شہر ہے، اور اس کے علاوہ اس کو تمام لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اسی کی طرف نماز پڑھی۔ اس کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ جو ہے اس کو تمام لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، جبکہ بیت المقدس مخصوص وقت میں مخصوص لوگوں کا قبلہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کا حج فرض ہے، اور یہ بھی بات یاد رہے کہ حج ہمیشہ خانہ کعبہ کا ہی ہوا ہے، جبکہ بیت المقدس اگرچہ کچھ وقت کے لیے قبلہ رہا لیکن اس کا کبھی بھی حج نہیں کیا گیا۔ میں بہت ساری نشانیاں رکھی گئی ہیں، جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کی بات کریں تو مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور یہ پتھر خانہ کعبہ کی دیواروں کے مطابق خود بخود ہی اونچا ہو جاتا تھا۔ اس پتھر میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نشان اب بھی موجود ہے۔ قصیر زمانہ گزرنے کے باوجود اور بکثرت ہاتھوں کے مس ہونے کے باوجود بھی اس کے کچھ نہ کچھ نشان اب بھی موجود ہے۔ خانہ کعبہ کی بہت ساری فضیلتیں اور نشانیاں ہیں جو اس کی عزت، حرمت اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ پرندے خانہ کعبہ کے اوپر نہیں بیٹھتے، اور بلکہ پرواز کرتے ہوئے آتے ہیں تو ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں، اور ان میں سے اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ فضائے کعبہ میں سے ہو کر اڑ جاتے ہیں، اس سے انہیں شفا ملتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حدود حرم کے اندر جو چیر پھاڑ کرنے والے درندے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری نشانیاں حدود حرم کے اندر پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے مکہ المکرمہ میں موجود خانہ کعبہ کو عظمت والا، عزت والا اور رفعت والا گھر اور حرمت والا گھر قرار دیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 سے 110 میں
اتحاد امت کا حکم دیا گیا ہے اور فرقہ بندی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس بات کو باور کروایا گیا ہے کہ اسلام سے پہلے تم ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آگ کے گھڑے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا گیا۔ اور حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ مسلم شریف کی روایت کے مطابق حبل اللہ سے مراد قرآن پاک ہے کہ جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر ہے اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ گمراہی پر ہے۔ جبکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حبل اللہ سے مراد جماعت ہے، اور فرمایا کہ جماعت کو لازم کر لو کہ یہی وہ حبل اللہ ہے جس کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔